الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. پچھلے کئی دنوں سے درس کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں اور الحمدللہ ہو رہی ہیں. پچھلے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا اور ان کے اسلام لانے کے بعد مکہ کے اندر اور مسلمانوں کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں اس کے بارے میں باتیں ہوئی تھیں. چونکہ اب کفار قریش اس بات کو دیکھ رہے تھے اور یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ابھی تک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر لبیک کہتے تھے وہ مفلس قسم کے لوگ تھے، وہ غریب طبقہ تھی. لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے جو مکہ کے سردار لوگ تھے، جو مالدار لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، جس میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا. اب جو کفار قریش تھے، جس طریقے سے پہلے مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، اب اس طریقے سے ظلم نہیں کر سکتے تھے، ان کو نہیں ستا سکتے تھے، ان کو نہیں مار سکتے تھے. اور یہ لوگ ذرا حکمت سے کام لینے لگے اور یہ دیکھنے لگے کہ مکہ کے اندر دن بدن اسلام کا پرچم بلند ہوتے جا رہا ہے. تو کفار قریش کے چند لوگوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملاقات کریں اور ان سے باتیں کریں. اس میں سے عتبہ بن ربیعہ جو سردار تھا قوم کا، اس نے آپس میں مشورہ کیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور چند باتیں ان کے سامنے رکھوں گا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف رکھتے ایک کونے میں بیٹھ کر کے تنہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے تھے. یہ عتبہ بن ربیعہ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیٹھتا ہے اور ان سے باتیں کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بھتیجے، آپ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری قوم کے اندر ایسی باتیں لے کر کے آئے ہو کہ تم ہمارے دین کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، اور اسی طریقے سے جو ہمارے آبا و اجداد ہیں تم ان کو کافر کہتے ہو. تم اگر اس کے بدلے کچھ چاہتے ہو تو ہم دینے کے لیے راضی ہیں. مثلا اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو، اگر تمہارے اس مشن کے پیچھے اگر یہ خواہش ہے کہ تم کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم تم کو اتنا مالدار بنا دیں گے کہ اس شہر کے سب سے زیادہ مالدار آدمی ہو جاؤ گے. اور اگر تم سرداری چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس شہر کا سب سے بڑا سردار بن جاؤں تو تم کو سردار بنا دیتے ہیں، تمہارے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں لیں گے. اسی طریقے سے اگر تم بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تم کو آج ہی تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں. اور اگر ایسا کچھ ہے کہ تمہارے پاس کوئی جن یا بھوت آتا ہے اور تم اس کا دفاع نہیں کر سکتے ہو، اس کے عوض میں تم ایسی باتیں کرتے ہو، تو تمہاری ہم اس بیماری کا علاج کرانا چاہتے ہیں، علاج کرا دیتے ہیں. جتنا بھی پیسہ لگے گا، جب تم شفا یاب نہیں ہو جاؤ گے ہم اس کے بدلے میں پیسہ دیں گے، تمہارا علاج کرائیں گے. یہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام باتیں سننے کے بعد پوچھتے ہیں تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اے ابو الولید، کیا تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ وہ عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے ہاں میری بات پوری ہو گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میری بات سنو، اب میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. قرآنی آیت پڑھتے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. کہ یہ جو قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ رحمان رحیم کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر ایک آیت کو صاف صاف بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کا علم رکھتے ہیں، اور اس کے اندر بشارت ہے اور جو ہے ڈرایا بھی گیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کو نہیں سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، عتبہ بن ربیعہ جو ہے تمام قرآن آیت کو چپ چاپ بیٹھ کر کے سن رہا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ تم اگر یہ لوگ اس چیز سے اعراض کرتے ہیں تو تم ان کو ایسی چیز سے ڈراؤ جس چیز سے قوم عاد اور سمود کو اللہ رب العالمین نے پکڑ لیا۔ یہ آیت پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں عتبہ بن ربیعہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تھرا جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے تم خاموش ہو جاؤ، تم چپ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے عاد اور سمود کا تذکرہ کیا ہے، کس طریقے سے اس قوم پر اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا، اس قوم کو کیسے گرفت کیا، اس کو معلوم ہو گیا گیا کہیں ایسا نہ ہو ہماری قوم کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو گرفت کر لے۔ اس آیت پر پہنچتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور جو ہے وہ تمام باتیں سننے کے بعد وہاں سے چلا۔ وہ اپنے قوم کے پاس آ رہا تھا، قوم والے کہہ رہے تھے کہ جس رفتار سے اور جس چہرے کے ساتھ ابو الولید یہاں سے نکلا تھا ابھی جو واپس آ رہا ہے وہ چہرہ اس کی نہیں ہے۔ وہ پہنچتا ہے اپنے قوم کے درمیان، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے کہ وہ شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ مجھے امید ہے اگر ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو اللہ رب العالمین کا غضب ہمارے اوپر نازل ہوگا۔ اللہ کی قسم اس کو اسی حالت پر چھوڑ دو، اگر ہم نے اس کو پریشان کیا تو اللہ رب العالمین کا غضب ہمارے اوپر نازل ہو جائے گا۔ وہ کفار قریش کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اس کا جادو چل گیا ہے، تم بھی اس کی باتوں میں آ گئے ہو، تم بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے ہو۔ اور یہ عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے کہ اگر یہ غالب آ گیا، اگر یہ غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت ہمارے لیے بادشاہت ہوگی، اس کی عزت ہماری عزت ہوگی، اور اس کا ہمارے قوم کے اندر آنا ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ یہ جو ہے تمام باتیں اس کے سامنے قوم کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قوم والے کہتے ہیں یہ بھی برباد ہو گیا۔ اس واقعے سے تین چیزوں کا پتہ لگتا ہے۔ پہلا یہ کہ اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے، سامنے والا اگر آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو غور سے اس کی بات کو سنیے۔ ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے ہم اپنی بات کہہ لیتے ہیں، سامنے والی کی بات نہیں سنتے۔ دونوں طرف سے سننا، پہلے آپ سامنے والی کی بات سنیے، پھر کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کے بارے میں آپ جو ہے اعتراض کیجئے، اس کے بارے میں ہے جو تفتیش کیجئے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن، یہ کفار قریش کا اس پر ایمان تھا، یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، یہ جھوٹی بات نہیں کرتا ہے، جو بھی باتیں ہیں اس میں سچی باتیں ہیں، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام کے اوپر ان کا ایمان تھا۔ جیسی ہی عاد اور سمود کا تذکرہ آیا یہ تھرا اٹھا کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے پہلے کے قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اپنے عذاب میں مسلط کر دیا، اس کے اوپر اپنے عذاب کو مسلط کر دیا، اس پر ان کا ایمان تھا۔ آج ہم نہ تو قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ تو اس کے فرمودات پر اگر میں کہوں، اور اگر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، درس دی جاتی ہے اس میں باتیں ہوتی ہیں، خطبہ دیا جاتا ہے اس میں تذکرے کیے جاتے ہیں، درس و تدریس ہمیشہ منعقد کیے جاتے ہیں، ہمارے سامنے جو ہے پچھلی قوم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہمارے جسم پر جوں تک بھی نہیں رہتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ اگر آپ سچے پر ہیں،
اگر آپ حق پر ہیں تو اگر آپ کو روپیہ پیسہ دیا جائے، بادشاہی دی جائے، حکومت دی جائے، اسی طریقے سے جو ہے تمام چیزیں، دنیا کی تمام چیزیں دے دی جائے، اگر آپ سچ پر ہیں تو جھوٹ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہاں پر آج کا مسلمان جو ہے پھسل جاتا ہے۔ سچ اگرچہ وہ حق بات پر ہے، لیکن اگر پیسہ آ گیا، عزت کی بات آ گئی، عہدے کی بات آ گئی، آدمی یہاں پر پھسل جاتا ہے اور جو ہے غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر کے رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر کے رکھ دو، پھر میں اپنے دین سے باز نہیں آ سکتا ہوں، اپنے مشن سے باز نہیں آ سکتا ہوں۔ تو اس واقعے کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس واقعے کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودے بازی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے جو ہے اس مسئلے کو حل کر دیا اور لوگوں کو سمجھایا، قرآن پڑھ کر کے سنایا۔ ہم اور آپ کو بھی قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھیں، کیسا بھی نازک دور آئے، آپ قرآن سے لو لگائیں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، دین کو عام کریں، اسی میں ہمارے لیے فلاح و بہبودی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔